انسان کی ہدایت کے لیے اپنا قرآن اتارا. صرف قرآن کے ہی پر اکتفا نہیں فرمایا، قرآن کو سمجھانے کے لیے اور قرآن کے احکام عملی طور پر امت کے سامنے لانے کے لیے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. قرآن میں اللہ کے جو بھی احکام ہیں ان کو عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کے دکھلایا. جس طریقے سے دنیا کی جو کمپنیاں ہیں بڑی بڑی مشینیں اور پروڈکٹس تیار کرتی ہیں اور پھر ان کا ایک کتابچہ بھی ساتھ میں اس کو چھاپتی ہیں جس میں اس کے استعمال کے طریقے ہوتے ہیں اور انجینئر بھی بھیجتی ہیں کہ اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا اور بتلایا. افسوس کی بات یہ ہے آج کہ امت نے اس نبی کی سنتوں کو اور اس نبی کے طریقے کو، جنہوں نے امت کے لیے اپنے دانتوں کو شہید کرایا، اپنے چہرے کو زخمی کرایا، اپنا خون بہایا، آپ کے خون میں آپ کے ناخن مبارک تر ہو گئے اور پتھر کھائے اور تکلیفیں اٹھائی، اس نبی کے طریقے سے جو امت آج موڑ رہی ہے اور جنہوں نے خون بہایا ہے، جنہوں نے نبی کے اوپر پتھر مارے ہیں، جنہوں نے نبی کو ستایا ہے،
ان کے طریقے کو امت آج فالو کر رہی ہے، ان کے طریقے کو امت اپنا گویا کہ شعار بنا رہی ہے، اپنے طریقے زندگی ان کے مطابق کر رہی ہے، عجیب الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ جس نبی نے ساری عمر امت کے لیے آنسو بہائے ہوں اور امت کے لیے روئے ہوں، اللہ سے امت کے درد کو بیان کر کے امت کی بخشش کی دعائیں کی ہوں، اس امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آ جائے جس سے امت ہلاک ہو جائے، اللہ سے منوایا ہو۔ اور یہی نہیں، آخرت میں بھی اس امت کو نبی کا سہارا ہے۔ اگر نبی کا سہارا نہ ملا تو پھر بیڑا پار نہیں ہوگا۔ جو نبی رحمت ساری عمر اس امت کے غم میں زندگی گزار کر اپنے رب اور مولا کے پاس گئے ہیں، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بالکل آخری وقت تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے ملک الموت آئے ہیں، آپ کو آ کر سلام کیا ہے اور آپ سے اجازت مانگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ حضرت اسرائیل موجود ہیں، موت کے فرشتے، اللہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو اس آخری وقت میں بھی، جبکہ بالکل آخری وقت تھا آپ کا، اس میں بھی آپ نے جبرائیل کی طرف دیکھا کہ جبرائیل مجھے لے کے جا رہے ہو کہ اللہ کے رسول ہمیں اسی لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کہا کہ اچھا مجھے یہ تو بتلا دو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، مجھے میرے رب سے معلوم کر کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے معلوم کر کے آئے ہیں اور آ کر یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطمینان مل گیا، سکون ہو گیا، اللہ نے وعدہ فرما لیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں اللہ کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ میرے بھائیو، جس نبی نے ساری زندگی امت کے لیے آنسو بہائے ہیں اور جاتے جاتے بھی امت کا غم لے کر گئے ہوں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور سارے نبیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایک دعا ان کی ایسی دی ہے کہ آپ جو بھی مانگیں ہم وہ آپ کو دیں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جو مانگا وہ مل گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے جو مانگا ان کو وہ مل گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مانگا وہ مل گیا، یہاں تک کہ سارے نبیوں نے جو کچھ مانگا ان کو مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا اللہ کے نبی آپ، اے میرے محبوب، آپ بدلاؤ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا مانتے ہیں جس سے ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا یا اللہ میں تو یہ
چاہتا ہوں آپ میری امت کو بخش دیں۔ کہا کہ ہم دو باتوں میں سے آپ ایک اختیار کر لیں، یا تو ہم آپ کی آدھی امت کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، آدھی امت آپ کی ہم نے بخش دی، اور یا پھر آپ ان کے لیے شفاعت کے حق کو اختیار فرما لیں۔ تو صحابہ نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے کیا اختیار فرمایا؟ کہا کہ میں نے حق شفاعت کو اختیار کر لیا، یعنی میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا آپ میری آدھی امت کو بخش دیجئے، بلکہ میں نے شفاعت کے حق کو محفوظ کر لیا کہ قیامت کے دن تاکہ میری ساری امت اس سے نفع ان کو نفع مل جائے اور فائدہ پہنچ جائے، ساری امت کو اس کا حصہ مل جائے۔ اس لیے آخری سہارا بھی ہمارے کون ہے آخرت میں؟ میدان محشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں میرے بھائیوں، ہم کو زندگی تو گزارنی ہے ہی دنیا میں، زندگی ہماری گزری رہی ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ زندگی اپنے نبی کے طریقے پر گزاریں گے، اللہ ہماری دنیا کو بھی جنت بنا دیں گے۔ جنت بنانے کا مطلب جنت میں جس طرح سکون ہے، پریشانی نہیں ہے، اسی طریقے سے اس بندے کو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کو اختیار کر لیتا ہے اور نبی کے طریقے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اس بندے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون اور راحت عطا فرما دیتے ہیں۔ ظاہری طور پر اس کو چاہے بخار آئے وہ پریشان نہیں ہوتا، کوئی حادثہ پیش آ جائے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ کیا اندر سے اس کا دل نہایت اطمینان اور سکون سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر میں جو حالات اوروں پر آئیں گے اس پر بھی آئیں گے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی آئیں گے، نبیوں پر بھی آئیں گے، تو اولیاء اللہ پر بھی، اس بندے پر بھی جو نبی کے طریقے کو اختیار کرے گا، نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، نبی کے راستے پر چلے گا، ان کے نشان قدم پر چلے گا، اس بندے کو بھی تکلیفیں پریشانیاں دنیا میں آئیں گی، سردی اس کو بھی لگے گی، گرمی اس کو بھی لگے گی، دھوپ سے راحت یا پریشانی جو وقت کے اعتبار سے ہوتی ہے اس کو بھی وہ چیز پیش آئے گی، لیکن چین جو دل کا سکون ہے وہ اس کو ایسا نصیب ہوگا کہ بس کیا کہنا، وہ ہر چیز میں اللہ کی مرضی کو تلاش کر کے اسے مزے آ رہے ہوں گے، کوئی پریشانی اس کے سامنے پریشانی نہیں ہوگی، وہ سمجھے گا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت منصف مزاج بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک جو وزیر تھا، ان کا ایک مصاحب خدمت گزار تھا جن کا نام ایاز تھا، تو انہوں نے ایک مرتبہ ایک پھل لیا، وہاں ان کے خاص مصاحبین اور وزراء بیٹھے ہوئے تھے، اس کو کاٹا پھل کو، ایک کاش ان کو دی، ایک ان کو دی، جو بھی کھاوے وہ بہت کڑوا، تھوک دے، اس کو کھایا نہ جاوے ان سے، اور ایاز کو دی تو ایاز مزے لے کے کھا رہا ہے، اس کو کھا رہا ہے، تو اوروں سے کہا کہ تم نے کیوں نہیں کھایا، تو یہ کیا ہوا کہ یہ کڑوا ہے، بہت کھایا نہیں جاتا، تو ایاز سے کہا ایاز یہ کڑوا ہے تم کیسے کھا رہے ہو، کہ جی یہ تو مجھے معلوم ہے کڑوا ہے، لیکن جن ہاتھوں سے مجھے بہت ساری مرتبہ میٹھے پھل ملے ہیں
اس ہاتھ سے اگر ایک مرتبہ مجھے کڑوا پھل بھی مل گیا تو کیا میں اس کو تھوکوں؟ جس اللہ کی طرف سے ہمیں ہزارہا نعمتیں ہر وقت ملتی رہتی ہیں، ہر وقت ملتی رہتی ہیں، اس اللہ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آ جائے تو وہ بندہ جس کی نظر اللہ پر ہے، جس کا تعلق نبی سے جڑا ہوا ہے، جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ بندہ اندر سے مطمئن ہوتا ہے، اندر سے مطمئن ہوتا ہے، اندر سے سکون میں ہوتا ہے، اندر سے سکون میں ہوتا ہے، اس پہ پریشانی نہیں آتی، اندر دل کے اندر غنا ہوتا ہے، دل کے اندر سکون بھرا ہوا ہوتا ہے، جو اوروں کو حاصل نہیں ہوتا، اوروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کا جو سکون ہے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے اس کے دل میں نور بھرا ہوا ہے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر نور بھرا ہوا ہے، اور جہاں نور ہوتا ہے وہاں پریشانی کا گزر نہیں ہوا کرتا۔ جس طریقے سے یہاں اب روشنی ہے تو کوئی تلاش کر کے دکھلا دے ہمیں کہ یہاں اندھیرا، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، جہاں نور ہوتا ہے وہاں تکلیفیں نہیں ہوتی۔ بدن میں تکلیفیں آ سکتی ہیں لیکن دل میں سکون بھرا ہوا ہوگا، دل میں اطمینان بھرا ہوا ہوگا، کیوں؟ اللہ کی یاد ہے اس دل میں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے نبی کے طریقے کو اختیار کر لو، اللہ کی محبت میں مل جائے گی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں، ارے بھائیو، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں؟ اللہ ہم سے محبت کرے، کوئی ہماری حیثیت ہے؟ ہم سے اللہ سے محبت کیسے کریں گے؟ ہم کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری۔ اگر ہم کرنا چاہیں ہم سے ہو نہیں پائے گی، لیکن اگر ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں کہ نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنا لیں تو پھر اللہ ہم سے خود ہی محبت فرمانے لگے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اگر میری اتباع کرو گے، اگر تم میری اتباع کرو گے، میرے طریقے پر چلو گے، تو اس کے دو فائدے ہوں گے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کو دو فائدے ہوں گے، سنت پر چلنے کے دو نفع ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ پہلا تو یحببکم اللہ، پہلا نفع اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ نبی اتنے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ جو نبی، کیونکہ نبی سے بے انتہا محبت، اور اس محبت کی ایک علامت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں نبیوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں نبیوں کے نام لیے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، کہیں داؤد کا نام، کہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ آدم کا نام، کہیں نوح علیہ السلام کا نام، یعنی نام لینے کی پکارا ہے۔ اور نبی کا جب نمبر آیا تو نبی کو کیا کہا؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یعنی قرآن میں کہیں رسول کے ذریعے سے ذکر پکارا ہے نبی کو، کہیں نبی کے ذریعے سے، کہیں مدثر کے ذریعے سے، کہیں مزمل کے ذریعے سے۔ نبی کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں لیا جب پکارا ہے، جب مخاطب کیا ہے، جو کہ بے انتہا محبت کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ نام نہ لے کر کوئی کسی اور ذریعے سے پکارنا یہ ان کی عظمت شان کی وجہ ہوتی ہے۔ جیسا کوئی ہم اپنے چچا کو، انہیں مثال کے طور پر ان کا نام عبداللہ ہے، تو ایک تو یہ کہ جی عبداللہ جی ادھر آئیے آپ، اور ایک جی چچا جان آپ ادھر آئیے، دونوں میں فرق ہے نا۔
تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر قرآن میں جہاں بھی کیا ہے وہ نام کے ذریعے نہیں، اور بلکہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نبی تیری عمر کی قسم۔ میرے بھائیوں، نبی سے بڑی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو جو بندے یہ چاہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، میرا اللہ سے تعلق جڑ جائے، جب تک نبی سے تعلق نہیں جڑے گا اللہ سے تعلق ہو نہیں سکتا۔ اس بات کو یاد رکھیے، جو یہ چاہے میرا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، کوئی وہ آدمی دھوکے میں ہے، وہ آدمی دھوکے میں ہے جو یوں چاہے اور جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور تقوی اختیار نہ کرے۔ وہ آدمی دھوکے میں ہے جو یوں کہتا ہو مجھے میرے نبی سے محبت ہے اور نبی کی سنتوں پر عمل نہ کرے۔ وہ آدمی دھوکے میں ہے جو یوں دعویٰ کرتا ہو کہ مجھے جنت کا دعویٰ کرتا ہو اور پھر وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہ کرے۔ وہ آدمی دھوکے میں ہے جو بلند مرتبے چاہنے کی خواہش رکھتا ہو اور غریبوں سے اور مسکینوں سے محبت نہ کرے۔ تو یہ ساری نبی کی سنتیں ہیں۔ تقوی کا اختیار کرنا، ہمارے نبی سب سے بڑے متقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی کام حضور نے کیا ہے ہم دوسروں کو دیکھتے پھرتے ہیں آج کہ اس معاملے میں کس طرح کریں، اس معاملے میں کیسے کریں۔ کسی کو بھی نہ دیکھو، اپنے نبی کو دیکھ لو، بس کسی کو نہ دیکھو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ کے رسول جو ہے یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ بس اپنے نبی کو آئیڈیل بناؤ، نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے کو اپنی شان سمجھو۔ ہمیں پانی پینا ہے نبی کے طریقے پر، ہمیں کھانا ہے نبی کے طریقے پر، ہمیں سونا ہے نبی کے طریقے پر، ہمیں اٹھنا ہے نبی کے طریقے پر، ہمیں لوگوں سے ملنا ہے نبی کے طریقے پر، کوئی چیز لینی ہے نبی کے طریقے پر، کوئی چیز دینی ہے وہ نبی کے طریقے پر۔ دیکھو کر کے زندگی کا مزہ آ جائے گا، زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ ہم تو اس مزے کو چھوڑے پڑے، ہماری نادانی ہے۔ ایک ایک سنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے اور اتنا نور رکھا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی وہ ہے جو سنتوں کی رعایت نہیں کرتا ہے اور نفلیں پڑھ رہا ہے، ہزاروں نفلیں پڑھ رہا ہے اور سنتوں کی رعایت نہیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو استنجے میں جا رہا ہے لیکن سنت کے مطابق جا رہا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جو نور اس کو ملے گا جو سنت کے مطابق استنجا کرنا گیا ہے، وہ نور اس کو کبھی نہیں مل سکتا جو سنتوں کو چھوڑ کر نفلیں پڑھ رہا ہے، یعنی نفلیں پڑھنے میں سنتوں کا لحاظ نہیں کر رہا ہے۔ نماز میں معلوم ہے کتنی سنتیں ہیں؟ 51 سنتیں ہیں نماز میں، 51 سنتیں ہیں نماز میں۔ ہم نماز کے اندر سنتوں کا لحاظ نہیں کرتے، اور چیزوں میں کیا لحاظ کریں گے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی وجہ سے ہماری نماز، جو نمازیں سنتوں کو چھوڑ کر پڑھ رہے ہوں، کیا درجہ پائیں گی وہ نمازیں؟ میرے بھائیوں، جتنی بھی نبی کی سنتیں ہیں ان پر عمل کر لو، پھر دیکھو کیا مزہ آئے گا زندگی کا۔ جس کو جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ ہی مجھ سے خود محبت کرنے لگے اور میں اللہ سے، ہماری تو خواہش ہوتی ہے ایمان والوں کی، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والے سب سے زیادہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے دلوں میں خوب اللہ کی محبت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی محبت سب ایمان والوں کے دلوں میں ہے، اور کیوں نہ، سب سے بڑے محسن تو ہمارے اللہ ہیں۔ اگر ہمیں بھوک لگ رہی ہے اور ایک وقت کوئی ہمیں کھانا کھلا دے تو کتنی دعائیں دیتے ہیں اسے، کتنی دعائیں دیتے ہیں۔ کوئی ہم راستہ بھولے ہوئے ہیں، راستہ نہیں مل رہا ہے، کوئی ہمیں راستہ بتلا دے، ہم اس کے کتنے احسان مند ہوتے ہیں۔ ہمیں پیاس لگ رہی ہے، کوئی ہمیں پانی پلا دے، ہم اس کے کتنا احسان مانتے ہیں اس کا۔ صرف پانی پلانے پر، کھانا کھلانے پر، راستہ بتلا دینے پر ہم اس کا احسان مانتے ہیں۔ اور جس اللہ نے راستے چلنے کے لیے، راستے کو دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دی ہوں، اس اللہ کا کتنا احسان ماننا چاہیے۔ جو اللہ ہمیں ایک وقت نہیں، کسی کو 50 سال سے کھلا رہا ہے، وہ کسی کو 60 سال سے کھلا رہا ہے، جس کی عمر 60 سال سے ہو گئی اس کو 60 سال سے کھلاتا ہوا آ رہا ہے۔ جس وقت میں اس کے منہ میں دانت نہیں تھے، یہ روٹی نہیں کھا سکتا تھا، اس وقت میں اس کے لیے ماں کے اندر اللہ نے دودھ کو پیدا کیا ہے۔ میرے بندے، تو روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن میں تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھر رہا ہوں، یہ تیری غذا ہے، یہ دودھ پی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اول دن سے موت تک بندے کو کھلاتے رہتے ہیں۔ تو سب سے بڑے محسن کون ہے؟ ہمارے اللہ ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نہ کھلائے وہ کھا نہیں سکتا۔ کسی کا اللہ تعالیٰ اگر کھانا بند کر دے تو کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ اللہ اگر کسی کے پینا بند کر دے کوئی پی سکتا ہے؟ نہیں۔ سونا بند کر دے کوئی سو سکتا ہے؟ 1000 گولی کھا دے نہیں سو سکتا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑے محسن ہمارے اللہ ہیں، اس لیے سب سے زیادہ محبت بھی اللہ کی، سب سے زیادہ محبت بھی اللہ کی۔ تو یہ اللہ کی محبت کس چیز سے ملے گی ہمیں؟ نبی کے طریقے پر عمل کرنے سے ملے گی اللہ کی محبت۔ دونوں طرف سے محبت ہو جبھی تو بات بنتی ہے۔ ایک شخص تھا، اس کو بادشاہ کی لڑکی سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، تو کسی کے پاس گیا، بھائی میں چاہتا ہوں میری شادی ہو جائے بادشاہ کی لڑکی سے۔ وہ غریب آدمی تھا، کہنے لگا بھائی شادی ہو جائے بادشاہ کی لڑکی سے؟ کہنا کہ کیوں؟ کہ مجھے محبت ہو، کہ میں چاہتا ہوں کہ کیسے ہو جائے گی، تم غریب ہو، بادشاہ کی لڑکی ہے۔ کہنے لگا بس آدھا کام ہو گیا، آدھا باقی ہے۔ کیا آدھا کیسے ہو گیا؟ کہ مجھے تو اس سے محبت ہے، اس کو محبت ہونا مجھ سے باقی ہے۔ مجھے تو اس سے محبت ہے، آدھا کام تو ہو گیا، لیکن اس کو مجھ سے محبت ہونا باقی ہے، بس آدھا باقی ہے۔ تو اللہ ہی کو ہم سے محبت اور ہمیں اللہ سے محبت نہ ہو، کیسے بات بنے گی؟ اللہ کو تو محبت ہے ہم سے، اللہ کو تو ہم سے محبت ہے، لیکن ہمیں اللہ سے محبت ہو جاوے۔ اور میں نے بتلایا کہ وہ آدھی محبت بھی جھوٹا ہے، کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اللہ کے حکم پر نہیں چلتا۔ تو کیسے محبت ہے اس اللہ کو، اللہ سے، اللہ کی اس کو؟ اس لیے اللہ اپنے محبوب بنا لیں گے اس بندے کو جو نبی کے طریقے کو اپنا لے گا، نبی کے طریقے کو اختیار کر لے گا۔ ہمارے بزرگوں نے جو اتنے بڑے بڑے مرتبے پائے ہیں وہ ایسے ہی نہیں پائے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سا پاؤں رکھنا سنت ہے؟ جی، دائنا رکھنا سنت ہے۔ انہوں نے بھول سے بایاں رکھ لیا، انہوں نے بایاں پاؤں رکھ لیا، تو آواز آئی، اے بیل
یہ خانہ خدا ہے، اس میں تو کیسے داخل ہو رہا ہے؟ سور کے معنی بیل کے آتے ہیں، سور کے معنی بیل کے آتے ہیں۔ تو اسی دن سے انہوں نے اپنا نام میں سور، یعنی یہ لفظ سور جو لفظ ان کے نام کے ساتھ نقل ہو گیا اس دن سے، سفیان سوری، سفیان سوری۔ اور حضرت قاضی ایاز، حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ، اللہ والے گزرے ہیں، وضو کر رہے تھے، ایک سنت چھوٹ گئی وضو کی، ایک سنت چھوٹ گئی رات میں خواب میں سرکار دو جا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ کہا فضیل تم سے تو یہ بات بڑی بعید ہے کہ تم وضو میں ہماری سنت کو چھوڑو، ایک سنت چھوٹی تھی۔ گھبرا گئے، آنکھ کھلی تو گھبرا گئے، اور اس کے کفارے میں کہ مجھ سے ایک سنت بھول سے چھوٹ گئی تھی، وہ بھی ایک سنت چھوٹ گئی تھی بھول سے، اس کے کفارے میں، اور وہ کیا تھا؟ چہرہ 3 دفعہ دھونا تھا، 2 دفعہ دھو لیا۔ سنت کتنی مرتبہ ہے؟ 3 مرتبہ، تو 2 دفعہ دھو لیا۔ تو کہا اس سنت کے چھوٹنے کے کفارے میں کہ روزانہ 1 سال تک 500 رکعتیں نماز پڑھوں گا، 500 رکعتیں روزانہ، ایک وقت روزانہ، اس کفارے میں کیوں چھوٹی ہے؟ اس ایک سنت چھوٹی، تو ایک سنت، ہم ہزاروں سنتیں چھوڑتے ہیں، بلکہ ہم نے تو سنتوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لی ہے، خیال بھی نہیں جاتا، ہمارا خیال بھی نہیں جاتا کہ ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے تو فرض ہی غائب ہیں، لیکن یاد رکھو سنتوں پر عمل شروع کر دو، اللہ فرائض کو اتنا آسان کر دیں گے کہ فرائض اتنا آسان کر دیں گے، جس طریقے سے سانس لینا ہمارے سب کے لیے، ہم سب سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں، فرائض کو ادا کیے بغیر ہمیں چین ہی نہیں آئے گا۔ سنتوں پر عمل شروع کر دیں، اتنا نور آئے گا اندر ہمارے، اس نور کی روشنی، جس طرح آدمی جب اندھیرا ہوتا ہے نا، ابھی لائٹیں بند کر دیں، باہر بھی بجلی چلی جائے، اور یہ تو راستہ آپ لوگوں کے لیے آنے جانے کا راستہ سب کا دیکھا بالا ہے، ایک وہ راستہ جو کبھی دیکھا ہی نہیں اور وہاں بالکل اندھیرا ہو تو کیا ایک قدم بھی چل پائیں گے ہم؟ ہو سکتا ہے جو قدم ہم اٹھائے وہ کسی گڈھے میں گر جائے۔ تو اس لیے اندھیرا، تو سنتوں کو چھوڑ کر ہمارے دلوں کے اندر اندھیرے آ گئے ہیں، اس وجہ سے فرض ہمارے مشکل ہو گئے۔ میرے بھائیو، علماء نے لکھا ہے کہ جو مستحب کو چھوڑتا ہے اس سے سنت چھوٹ جاتی ہیں، اس کی نوست سے، جو سنتوں کو چھوڑتا ہے اس کے واجبات ترک ہو جاتے ہیں، اور جو واجبات کو چھوڑ دیتا ہے اس کے فرائض ترک ہو جاتے ہیں۔ تو فرائض پر عمل آنے کے لیے سنتوں پر عمل شروع کر دیں، کریں گے انشاءاللہ۔ تو فرائض پر آنے کے لیے سنتوں کو شروع کر دیں، عمل شروع کر دیں انشاءاللہ۔ اب رہی بات کہ یہ کیا سنتیں کیا ہیں، وہی چیز جو ہم مثال کے طور پر پانی پینا ہے، پانی پینا ہے تو پانی پینا تو ہے ہی، سنت مطابق پی لو، اگر سر کھلا ہوا ہے تو ڈھک لو، بائیں ہاتھ سے پینا منع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے پینے سے منع فرمایا، تو دائیں ہاتھ سے پئیں اور بسم اللہ پڑھ کے پئیں۔ جب ہم سر ڈھک لیں گے ایک سنت ادا ہو گئی، کھڑے کھڑے نہ پیئے، بیٹھ کر پیئے تو دوسری سنت زندہ ہو گئی۔ پھر اس کو دیکھ لیں، بغیر دیکھے نہ پیئے، دیکھ کے پینا بھی سنت ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس میں کوئی زہریلا جانور پڑا ہو سکتا ہے اس میں کوئی زہریلا جانور پڑا ہو، اور خدا نخواستہ ہم نے پی لیا تو ہمارے پیٹ میں چلا گیا، زہر چڑھ گیا، نقصان ہو جائے گا، تو دیکھ کے پینا بھی سنت، تیسری سنت زندہ ہو گئی۔
دائیں ہاتھ میں اس کو لیویں، چوتھی سنت زندہ ہو گئی۔ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے پینا، پانچویں سنت زندہ ہو گئی۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہے، چھٹی سنت زندہ ہو گئی۔ ایک سانس میں نہ پئیں، 3 سانس میں پئیں، 7ویں سنت زندہ ہو گئی۔ پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر لیں، الحمدللہ کہہ لیں، 8ویں سنت زندہ ہو گئی۔ پانی تو پہلے بھی پیا گیا تھا، جب ان چیزوں کا لحاظ نہیں کیا تھا، اور پانی اب بھی پیا گیا۔ پانی پہلے بھی پیا تھا اور اب بھی پیا گیا، تو کتنی، اور پہلے پینے میں اور اب پینے میں کتنا فرق ہوا؟ یہ پانی نہیں پی رہے، یہ نور جا رہا ہے ہمارے اندر، اب یہ نورانی بن گیا، اب یہ نورانی بن گیا، اب یہ نورانی بن گیا، سینے میں نور بھر گیا اس سنت کو زندہ کر کے۔ اسی طریقے سے کھانے کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، اٹھنے کی سنتیں ہیں، استنجے میں جانے اور آنے کی سنتیں ہیں، مسجد میں جانے اور آنے کی سنتیں ہیں۔ ہر چیز میں سنتیں پر چلنا شروع کرو گے، اللہ راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ جب سنتوں پہ چلنا شروع کریں گے، جس راستے پر آدمی چلتا ہے اس کے ذرات بھی نظر آ جاتے ہیں، اور جس راستے پر نہیں چلتا اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں جس راستے پر چلنا۔ تو جب ہم چلنا شروع کریں گے سنتوں پہ، پھر دیکھو انشاءاللہ ہمارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہم پوچھیں گے جاننے والوں سے، اپنے امام صاحب سے پوچھیں گے، عالموں سے پوچھیں گے، جاننے والوں سے پوچھیں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا، ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ حضرت خربوزہ کھا لیجئے۔ کہا کہ میں کیسے کھاؤں خربوزہ، مجھے معلوم نہیں ہے میرے نبی نے اس کو توڑ کر کھایا ہے یا کاٹ کر کھایا ہے، لہذا جب مجھے معلوم نہیں ہے تو بس میں کھانا ہی چھوڑ دیا اس کو۔ تو ایک سنت جب ہم شروع کریں گے، پھر ہم معلوم کرنا شروع کریں گے۔ ایک آدمی کو سرما لگانا ہے، اب تک تو ایسے لگا رہے تھے، لیکن سرما لگانے کی سنت کیا ہے؟ سر میں تیل لگانا ہے، سر میں تیل لگانے کی سنت کیا ہے؟ آج تک ہمیں معلوم نہیں، اب معلوم ہوگا۔ بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے۔ جو آدمی بغیر بسم اللہ کے تیل لگاتا ہے، شیاطین اس کے سر پر لپٹ جاتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھیں گے، شیطان دور بھاگ جائے گا۔ ہتھیلی پر لیں گے تیل، اس میں انگلی لگا کے دائیں بھاؤں پہ پہلے لگائیں گے، پھر بائیں پہ لگائیں گے، پھر دائیں پلک پہ لگائیں گے، پھر بائیں پہ لگائیں گے، پھر بیچ کے سر کے حصے پہ لگائیں گے، پھر دائیں کی طرف لگائیں گے، پھر بائیں طرف لگائیں گے۔ تیل بھی لگ گیا، سنت بھی زندہ ہو گئی۔ داڑھی میں اگر لگانا ہے تو بھی یہی سنت ہے کہ پہلے بھاؤں پہ لگاؤ دونوں پہ، اور پھر دونوں پلکوں پہ لگاؤ، اور پھر داڑھی کے بیچ کے حصے پہ لگاؤ، پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ تو جب شروع کریں گے انشاءاللہ راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ سرما لگانا ہے، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو ایسے ہی سرما لگانا ہے، داہنی آنکھ میں 3 سلائی، بائیں میں بھی 3، ایک طریقہ یہ نبی کی سنت۔ دوسرا طریقہ داہنی میں 3، بائیں میں 2، 2 طریقے۔ تیسرا طریقہ داہنی میں 2، بائیں میں 2، پھر ایک لو داہنی میں ڈالو اسی کو، اور اسی کو بائیں میں ڈالو، یہ 3 طریقے سنت ہے۔ تو میرے بھائیو، سنت طریقے زندہ کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ زندگی کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم کو ایک ایک نبی کی سنت پر چلنے والا بنا دے، ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔